بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسامی نیا عنوان ہے۔ اس میں ناموں کے رکھنے کے متعلق کیا آداب ہیں اور کن امور اور کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ تعالی اب سے یہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فقال رجل یا ابا القاسم فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما دعوت هذا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی علیہ السلام بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے پکارا یہ الفاظ کہہ کر، اے ابو القاسم، یعنی اے قاسم کے والد، چونکہ نبی علیہ السلام بھی اسی نام سے پکارے جاتے تھے، اے قاسم کے والد۔ تو آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ مجھے پکار رہے ہیں کہ اے قاسم کے والد، تو میں ابو القاسم ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھائی کیا بات ہے، تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پر تو نام رکھو، یعنی اپنے بچوں کے نام میرے نام پر تو رکھیں، لیکن میری کنیت پر ان کی کنیت نہ رکھیں۔ کنیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو انسان کا اپنا نام ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، ایک یہ کہ اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال حضرت خالد رضی اللہ عنہ تھے، صحابی، مشہور کس سے ہو گئے؟ سیف اللہ سے، اللہ کی تلوار۔ اسی طرح ایک آدمی کا اپنا نام ہوتا ہے، ایک دوسرے نام سے انسان مشہور ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لقب۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی، تو یہ آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر مشہور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے، اس کی بچی کا نام ہے حنیفہ، اب مشہور ہو گیا کس سے؟ ابو حنیفہ، یعنی حنیفہ کا والد۔ اسی طریقے سے عائشہ ایک بچی کا نام ہے، مشہور ہو گیا یہ والد کس سے؟ ابو عائشہ سے، یعنی عائشہ کا والد۔ یہ بیٹے کا نام ہے، مثال کے طور پر عبداللہ، مشہور، ظاہر بات اب اس کو پکارا جاتا ہے ابو عبداللہ، یعنی عبداللہ کا والد، اس کو کہا جاتا ہے کنیت۔ تو نبی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا قاسم، اور نبی علیہ السلام اسی نام سے بھی بڑے پکارے جاتے تھے، یعنی ابو القاسم۔ آپ نے سنا بھی ہوگا ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام بازار میں اپنے کسی کام میں گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اے ابو القاسم، اے قاسم کے والد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے کسی کام سے۔ آپ علیہ السلام جب متوجہ ہوئے کہ بھائی کیا بات ہے، اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے کسی اور کو بلایا ہے اس نام سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس پر پابندی لگا دی کہ میرے نام پر تو نام رکھیں، یعنی میرا نام محمد ہے، تم محمد رکھ سکتے ہو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہیں رکھ سکتے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پابندی لگا دی۔ علماء فرماتے ہیں یہ پابندی صرف نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، تاکہ خلط ملط نہ ہو نظام۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ کوئی ابو القاسم اپنے نام کے ساتھ نام نہیں جوڑتا، جوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کوئی اشتباہ کا خوف نہیں ہے، خلط ملط ہونے کا خوف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنے نام کے آگے بیٹے کا نام قاسم ہے تو ابو القاسم رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ضرورت اگر ہو تو بازار جا سکتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف نہیں، بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھا ہوگا کسی بزرگ کو بازار میں دیکھتے ہیں، یا یہ کہ کسی مولوی صاحب کو بازار میں دیکھتے ہیں، یا امام صاحب کو بازار میں دیکھتے ہیں، لیکن ارے امام صاحب بازار میں کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب بازار میں کیا کر رہے ہیں، شیخ صاحب بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گھر میں جنات ہیں، وہ منہ کھولتے ہیں، ہوا آتی ہے تو وہ بچے ایسے پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، یہ سبزی لائے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی ضرورت کی چیز دودھ خریدے گا، تو بازار میں جانا کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹوکنے والے، ارے یار وہ فلاں بازار میں کیا کر رہے تھے، تو جا سکتا ہے وہ نہیں جا سکتا، بھائی اس کے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی بازار میں کسی کام سے گئے ہیں، جب تقوی جس پر ختم ہو جاتا ہے، جس ذات پر، وہ ذات بازار میں جا رہی ہے تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، ضرورت کی حد تک ہم بھی بازار
جا سکتے ہیں ضرورت پوری کر کے واپس آ جائیں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی۔ تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ بیٹے کا نام تھا، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم ایک اور وجہ سے بھی کہا جاتا تھا۔ قاسم آپ علیہ السلام کے ناموں میں مشہور نام ہے کہ آپ علیہ السلام علم کو تقسیم کرنے والے تھے، آپ علیہ السلام صدقہ خیرات کو تقسیم کرنے والے تھے، آپ علیہ السلام مال غنیمت کو تقسیم کرنے والے تھے۔ تو ابو القاسم کے علاوہ خود نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام، مشہور نام یہ آتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نام کی طرح نام نہ رکھیں، یعنی نبی کی زندگی میں نہ رکھیں، تاکہ کوئی اشتباہ اور شبہ نہ ہو۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اگر کوئی ابو القاسم رکھنا چاہتا ہے اپنا نام، محمد رکھنا چاہتا ہے اپنا نام، وہ رکھ سکتا ہے، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جیسے جو بھی حدیثوں میں آئے گا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری کنیت کی طرح کنیت نہ رکھو، میرے نام کی طرح نام رکھ سکتے ہو، مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک تھا، اللہ کے نبی پردہ فرما گئے تو نام کی جگہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، کنیت کی جگہ کنیت بھی رکھ سکتے ہیں، اب کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، اب کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ یہی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام کی طرح نام رکھو، میری کنیت کی طرح کنیت نہ رکھو، اس لیے کہ مجھے قاسم بنایا کر بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، یعنی علم کو تقسیم کرتا ہوں، مال غنیمت کو تقسیم کرتا ہوں، یعنی صدقہ خیرات کو۔ اس واقعے سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام یہ سمجھے کہ مجھے یہ آدمی مجھے بلا رہا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ اس سے بات اور بھی دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی ثابت ہوئی اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ علیہ السلام مڑ کر دیکھتے ہی نہیں کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں بلا رہا، تو جب مجھے نہیں بلا رہا کیوں میں خواہ دیکھوں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ صفت یہ خاصہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کی اس صفت کے ساتھ اللہ کا نبی ولی کوئی بھی اس صفت میں اللہ کے ساتھ، جس طرح دیگر صفات ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، نبی کسی کو پیدا نہیں کرتا، نبی تو خود پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی سے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نبی کسی کی حاجت روائی نہیں کرتا، نبی کی تو اولاد خود بیچارے جو ہے نا وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت فاطمہ چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، تو وہ تو خود فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ تو جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی غیب کے جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔